السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت 136 تا 136 تا 143، سبق نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، سو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، اور یہ تو دن ہے، ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اسے ملو، بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی آنکھوں سے۔ قد
تحقیق خلط گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی واقعات، فسیرو چنانچہ تم سیر کرو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پس دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، ہذا یہ ہے، بیان وضاحت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، وموعظہ اور نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، ولا تہینوا اور نہ تم ہمت ہارو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کھاؤ، وانتم اور تم ہی الاعلون غالب رہو گے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، ان اگر یمسسکم پہنچے تم کو کرہن کوئی زخم، فقد تو تحقیق، مسا پہنچ چکا ہے، القوما اس قوم کو بھی یعنی کافر قوم کو، کرہن زخم، مثلہ اس کے مثل، وتلکا اور یہ، الایام دن، نداولها ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ولیعلم اور تاکہ جان لے اللہ اللہ تعالی الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، ویتخذا اور وہ بنائے، منکم تم میں سے کچھ کو، شہداء شہید، واللہ اور اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا، الظالمین ظالموں کو، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ اور تاکہ پاک صاف کر دے اللہ تعالی، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ اور مٹا دے، الکافرین کافروں کو، ام یا حسبتم تم نے گمان کیا، ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ ابھی نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم اور وہ جان لے، الصابرین صبر کرنے والوں کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کنتم تھے تم، تمنونا آرزو کیا کرتے، الموتا موت کی یعنی شہادت کی، من قبلی اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم دوچار ہو اس سے، فقد پھر تحقیق، رأیتموہ تم نے دیکھ لیا اس کو، مشاہدہ کیا اس کا، وانتم اور جبکہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے پہلے کی آیات کے اندر اطاعت کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کے حوالے سے تھی۔ اطاعت کرنے والوں کے لیے بخشش اور جنت کا وعدہ، اور نافرمانوں کے لیے جو ہے وہ عذاب کا ذکر ہوا۔ تو جو اطاعت کرنے والے ہوں اور گناہوں پر بخشش مانگنے والے ہوں، ان کے لیے بخشش کا اور جنت کا وعدہ۔ اب یہاں اللہ نے پھر توبہ کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ اس سے پہلے دیکھ لو، جو پہلے نافرمان لوگ گزرے ہیں، گناہ پر ڈٹے رہے، توبہ تائب نہیں ہوئے، ان ظالموں کا انجام اور ان کا حال کیسے ہوا۔ ہمارے سامنے اللہ کے قرآن نے بیان کیے یہ مناظر، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم ہود، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر قومیں جو نافرمانی میں رہیں اور نافرمانی پر ڈٹی رہیں، اللہ نے ان کو کیسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مطلب کہ جو گناہ کرے گا اور گناہ پر ڈیٹھ بن جائے گا، ڈٹ جائے گا، پھر وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ سابقہ گزری ہوئی قوموں، ان کے حال، ان کے احوال، ان کا انجام عقل مندوں کے لیے کافی ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ نافرمانوں کا اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا حشر کیا، اور اب بھی جو نافرمانی کرے گا تو پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے احد کا تذکرہ فرمایا کہ میدان احد میں، جنگ احد میں
70 صحابہ 70 مسلمان رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ اس تکلیف پر، اس مصیبت پر مسلمانوں کو قدرتی طور پر تکلیف تھی، تو اللہ نے یہ تسلی دی ہے کہ یہ اس طرح تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ کہ اگر تمہیں کوئی زخم اور تکلیف پہنچا ہے تو کافروں کو بھی یہ سارا کچھ ہو چکا۔ یعنی بدر کے اندر مسلمانوں نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بھی نقصان پہنچایا کہ بدر میں ابو جہل اینڈ کمپنی کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی بنا دیے گئے ہیں۔ تو آج اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف تو ان کافروں کو بھی پہنچ چکی ہے، اور یہ دن ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے جو شہید ہو جائے اس کا بھی درجہ ہے، جو غازی بن کے لوٹ آئے اس کا بھی درجہ اور مقام ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے امتوں کے اندر بھی ایمان والوں کو، انبیاء کو اور ان کی اتباع کرنے والوں کو تکالیف اور مصیبتیں اور پریشان حال حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن بالآخر کامیابی مومنوں کو ہوئی اور کفار کو ذلت سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غلبہ اسلام کو ہی ہونا ہے، غالب مسلمانوں نے ہی ہونا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ضروری ہے۔ وہ ضروری یہ ہے کہ کمزوری نہیں دکھانی، حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، حوصلوں کو پست نہیں ہونے دینا۔ حوصلے بلند ہونے چاہیے، حوصلے پست نہ ہوں، کمزوری نہیں دکھانی، اور اس غم میں گھل گھل کر نہیں جانا کہ ہمیں شکست ہو گئی یا ہمارے لوگ شہید ہو گئے، بلکہ غم نہیں کرنا۔ غلبہ اسلام کا ہوگا، غالب مسلمان ہی ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو، اپنے اندر ایمان رکھو اور ایمان اپنے کو سلامت رکھو، اور سچے پکے مومن ہو کر اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، کوشش کرو، جہاد کرو۔ غلبہ مسلمان ہی کو ملنا ہے، غلبہ اسلام کو ہی رہنا ہے، غالب مسلمان نہیں ہونا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو، اگر ہم مومن ہوئے غلبہ ہمارا ہوگا، اور جز وقتی شکست یا جز وقتی تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ غلبہ اسلام کا ہوگا اور غالب مسلمان ہی رہے گا۔ میدان احد کے اندر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح ہی نصیب فرمائی۔ ٹھیک ہے کہ نقصان بڑی تعداد میں ہو گیا، 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے، اور انہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور آپ کے دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب، اور اسی طرح دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے قتل کی، شہادت کی افواہ پھیلی، آپ کے دنداں مبارک شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود فتح اور کامیابی اور کامرانی وہ مسلمانوں کو ملی کہ دشمن جس ارادے سے آیا تھا وہ اپنے ارادے میں مکمل طور پر ناکام ہو کر لوٹا۔ دشمن کا 3000 کا لشکر یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ آج مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ نہ تو انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، نہ مدینے میں داخل ہو سکے۔ ہاں ایک بھاری نقصان شہادت کی صورت میں، اور وہ بھی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہادت کی صورت میں ایک بہت بڑا دھچکا ضرور مسلمانوں کو لگا، لیکن مکہ سے آنے والا 3000 کا یہ لشکر کامیابی کی بجائے ناکامی لے کر واپس مکہ کو لوٹا، اور اللہ نے مدینے کو بھی محفوظ رکھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ رہے، اور یہ مارکہ بھی مسلمانوں ہی کے حق میں رہا۔ یاد رکھیے کہ جب دشمن قوم، دشمن فوج
اپنے ارادوں میں ناکام واپس لوٹ جائے، بھاری اسلحہ رکھنے کے باوجود، بھاری بارود، بھاری تعداد کے باوجود، تو اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہ کرنے کی وجہ سے مکہ کا لشکر ناکام ہو کر لوٹا، اور فتح پھر بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی کہ مومن کا مقصود ہی شہادت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یوں ایمان والوں کو شہادت سے سرفراز فرمایا اور وہ کامیابی اور کامرانی کو پہنچے، اور مدینہ محفوظ رہا تو اہل مکہ ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو بہت بڑی شہادتوں سے دوچار ہونا پڑا، یعنی 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے، اب منافقوں کو باتیں کرنے کی موقع مل گیا۔ منافقوں نے کہا کہ اگر نعوذ باللہ یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان آیات بینات کے اندر کہ یہ دن ہیں اور ہم انہیں لوگوں کے درمیان میں گھماتے پھراتے رہتے ہیں، کہ فتح و شکست یہ تو حق اور ناحق کا معیار نہیں ہے، کبھی جیت تو کبھی ہار، کبھی زیادہ زخم تو کبھی کم زخم۔ اور جبکہ کفار بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں بہت بڑا نقصان اپنا کرا چکے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن شکست سے گھبرایا نہیں کرتا، مومن شہادتوں سے گھبرایا نہیں کرتے ہیں، بلکہ مومن کا مقصد ہی یہی ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ وہ شہید ہو جائے تب بھی کامیاب، وہ غازی بن کے لوٹے وہ تب بھی کامیاب۔ تو اس لیے مسلمان بدر میں بھی کامیاب ہوئے، مسلمان معرکہ احد کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ کفار، کافر اور مشرکین بدر کے اندر بھی ذلت اور ناکامی اور شکست سے دوچار ہوئے، اور کفار مکہ احد کے میدان میں بھی ذلت، شکست اور ناکامی سے دوچار ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، یعنی جہاد کرنے والے اور جہاد سے بھاگ جانے والے، ان لوگوں کو لوگوں کے اندر واضح طور پر ممتاز کر دیا جائے کہ کون ہے جو جہاد کے میدان میں ٹکتا ہے اور کون ہے جو ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ احد کے مارکے کا ایک بہت بڑا فائدہ کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 لوگوں کے ساتھ آشکار ہو گیا کہ یہ ہے منافق، اور جو 700 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میدان احد میں ڈٹ گئے، وہ لوگ بھی لوگوں کے سامنے آ گئے کہ یہ ہیں سچے ایماندار اور سچے مومن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں جانا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اب لوگوں کے سامنے وہ لوگ ظاہر نہیں کیے کہ کون میدان میں کھڑا ہونے والا ہے اور کون میدان سے بھاگ جانے والا ہے، منافق کون، مومن کون، اس کا فیصلہ کرتا ہے جہاد کا میدان۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا تم تو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا وہ تمنا کیا کرتے تھے دشمن سے مقابلے کے لیے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب احد میں اگر تمہاری جانیں گئی ہیں تو یہی تو تمہاری آرزو تھی۔ اور اس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں، لا تمنوا لقاء العدو، لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ اور فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے پھر صبر کا مظاہرہ کرو، یعنی خوب ڈٹ کر جان لگا دو۔
وَاعْلَمُوا اور جان لو ان الجنت تحت ظلال السیوف کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3025۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔